نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی پیارا اور اچھا وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ اذا نسیتم شیئا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ، فصلوا علیہ، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، تذکروہ انشاء اللہ، تو وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ آپ بھی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، شعبان المعظم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ رات جو گزری شب برات تھی۔ برات کا مطلب نجات، یعنی کہ جہنم سے چھٹکارے اور نجات کی رات تھی۔ اس رات ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کاش ہمارا نام بھی ان بخشے ہوئوں کی فہرست میں آ گیا ہو۔ حدیث پاک کے مطابق شب برات کو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی پچھلے سال کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں، نئے سال کے لیے نئے اعمال نامے شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا نامہ اعمال کے لحاظ سے نئے سال کی ابتدا شب برات سے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے، آج پہلا دن ہے تو اب اعمال کے حساب سے یہ نیا سال ہے، تو آج ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس نئے سال کو نیکیوں میں گزاریں گے، اپنے نئے اعمال نامے میں گناہ درج نہیں کروائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نئے سال میں نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 44 سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی فکر انگیز ہے اور سبق آموز اور انسان کو جھنجھوڑنے والی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک کی عظیم شان ہے کہ اللہ پاک لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ وہ رب جبار اور قہار ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے خالق و مالک کی جانب سے ظلم ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو توڑ پھوڑ دوں، میں اس کو جناب جو چاہے کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ اس کو خریدوں بیچوں، وہ میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، جو چاہے کر دوں، اس کو توڑ دوں، میری ملکیت ہے۔ تو اسی طرح ہم سارے اللہ پاک کی ملکیت میں ہیں، تو اللہ پاک انسان پر ظلم کر ہی نہیں سکتا، ظلم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہمیں عذاب کرے تو اس کی مرضی، اگر وہ ہمیں جنت دے تو اس کی مرضی ہے، کیونکہ ہم تو اس کے غلام، وہ ہمارا مالک ہے۔
تو یہ مثال صرف ایک سمجھانے کے طور پر میں نے عرض کی ہے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کو بنایا ہے، وہ مالک ہے، چاہے تو تباہ و برباد کر دے، چاہے تو اسے آباد رکھے، لیکن اللہ پاک ظلم نہیں کر سکتا۔ حدیث پاکہ میں آیا ہے اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے تب بھی ظلم نہیں ہے، تب بھی ظلم نہیں ہے۔ کیوں ظلم نہیں ہے؟ سمجھنے والی بات ہے نا، وہ تو مالک ہے ہمارا، ہم اس کے غلام ہے، لہذا اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا۔ بات بڑی واضح سمجھنے والی ہے، ہر عقل مند انسان کی عقل میں آنے والی ہے کہ اللہ پاک کسی بھی بے قصور شخص کو سزا نہیں دیتا، وہ تو انتہائی مہربان، بہت رحم فرمانے والا، اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی خطائیں ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے تو جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، پچھلی ان امتوں پر اجتماعی عذاب آیا کرتے تھے، یہ سب کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی یہ بندوں کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے، جو ہم نے کیا اس کا بدلہ ہمیں ملا۔ بندے جب کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے حکام کو الٹ پلٹ کرتے چلے جاتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ پاک کی طرف سے بے انصافی یا ظلم نہیں، بلکہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ درد آتے ہیں، تو یہ بندے کی اپنی کمائی ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلم ہے جو بندے خود اپنی جانوں پر کر رہے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ میں مولا تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کیا مولا تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا چلیے پھر فلاں جگہ دریا کے کنارے جائیے اور چھپ کر ہمارا عدل دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں آپ کو فرمایا تھا، آپ جھاڑیوں وغیرہ کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہاں پر ایک امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار تھا، وہاں پر اترا، اسے پیاس محسوس ہوئی، اپنے سامان کی پیاسوں کی تھیلی ایک طرف رکھی اور اس نے دریا سے منہ دھویا، پانی پیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اپنے پیسوں کی جو تھیلی تھی وہ وہاں پر ہی بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک بچہ آیا، دریا کے کنارے بچہ آیا، وہ اس نے کھیلتے ہوئے اس تھیلی کو پکڑا اور چل دیا، گھر لے گیا۔ اب جب بچہ تھیلی لے کر گھر گیا تو وہاں پر ایک نابینا شخص آیا۔ نابینا شخص نے آ کر وہاں پر منہ دھویا اور منہ دھو کر ایک طرف آ کر لیٹ گیا۔ اب جو گھوڑے پر سوار امیر شخص تھا، راستے میں پہنچا، اسے یاد آیا کہ میرے پیسوں والا جو تھیلا تھا وہ جہاں میں نے منہ دھویا تھا وہاں پر بھول کر آ گیا ہوں۔ اس نے واپسی کا رخ کیا، واپس پہنچا تو وہی نابینا بوڑھا شخص وہاں پر موجود تھا۔ اس امیر شخص نے اس سے تھیلے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس بابا جی نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں،
میں تو نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے تمہارا تھیلا نہیں دیکھا۔ اب وہ جو امیر شخص تھا وہ بڑے غصے میں آیا، اس نے کہا کہ میرا تھیلا مجھے لٹا دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بابا جو تھے وہ قدموں میں گر گئے اور کہا بیٹا میں تو نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے تمہارا تھیلا نہیں دیکھا۔ اب جو امیر شخص تھا وہ غصے میں آیا اور غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میرا عدل و انصاف تھا۔ توجہ رکھنی آپ نے، موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ یہ میرا عدل و انصاف تھا۔ وہی فرمائی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ جو امیر شخص ہے نا، اس کے ہاں یہ جو لڑکا آیا تھا اس کا باپ مزدوری کیا کرتا تھا۔ اب اس امیر شخص نے اس لڑکے کے باپ کی مزدوری ادا نہیں کی تھی، یہ ظلم کر رہا تھا، اور یہاں پر آیا وہ اپنا تھیلا بھولا، بچہ آیا، بچے نے وہ پیسہ اٹھایا گھر لے گیا، یوں اس مزدور کی مزدوری اس گھر میں پہنچ گئی۔ اور یہ جو نابینا شخص کا تھا دراصل جب یہ جوان ہوتا تھا اس وقت اس امیر شخص کے باپ کو اس نے قتل کیا تھا، تو لہذا اس کے بیٹے نے آج اس نابینا شخص کو قتل کر دیا۔ یوں قاتل کو اپنی سزا مل گئی اور مزدور کو اپنی مزدوری مل گئی، تو لہذا کسی پر کوئی ظلم نہیں، یہ عدل و انصاف تھا۔ بظاہر ہمیں تو جب ہم نے پہلا واقعہ سنا تھا تو ایسے ہی لگ رہا تھا یہ تو زیادتی ہو گئی، تو دراصل اللہ پاک جو ہے وہ معاملات کو بھولتا نہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر ایک جان کو اس کا بدلہ دینا ہے، جو اس نے کیا اس کی سزا اسے ملے گی۔ اب وہ کب ملے گی یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا ہے مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا، ترجمہ قرآن جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا اور وہ اپنا بدلہ پائے گا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں اسی آیت مبارکہ کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکرین، اے ابو بکر اللہ پاک تمہیں بخش دے۔ فرمایا کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں کوئی رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا انہیں پریشانیاں نہیں آتی؟ ابو بکر نے عرض کیا کیوں نہیں، یہ سب انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ جو ہوتا ہے فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، پس یہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جسے جو برائی پہنچتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس نے نیکیاں کتنی کی نا، پہلے تو یہ بتائیں نا بھائی کتنا نیکوکار ہے وہ۔ اگر اس کو پریشانیاں آ رہی ہیں، غم آ رہے ہیں، اس کے روزی کے اندر تنگی ہے، گھر میں جناب جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، گھر میں تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی، تو مطلب کیا ہے اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو اور سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ پاک کی فرما برداری کرو، انشاءاللہ دنیا تمہارے پیچھے چلے گی، دنیا تمہارے قدموں کی طرف آئے گی۔ یہ دنیا ہے، بندہ دنیا لینے کے چکروں میں جیسے جیسے دنیا کی طرف جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، نماز روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کے احکام چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ دنیا کمانے کے لیے آگے کی طرف بڑھتا ہے تو دنیا اور آگے چلے جاتی ہے، اور اگر اس دنیا کو چھوڑ کر بندہ رب کی طرف آتا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو یہی دنیا اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے۔ تو یہ تو اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔
تو لہذا اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ اچھائی ہو، ہمیں سکون ملے، ہمارا دل اطمینان حاصل کرے، بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو پھر ہمیں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے۔ کیوں کہ اللہ پاک تو انسان پر ظلم نہیں فرماتا۔ یہ بھی ہم نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی ہے، اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں۔ جو کچھ بھی ہیں یہ سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ یہ تو اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلُّ نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ عموماً جب کسی شخص سے قرض لینا ہو تو قرض دینے والا ضمانت مانگتا ہے، تم اپنا کوئی سامان یا اپنی کوئی ضمانت چیز جو ہے وہ مجھے دے دو تو پھر میں تمہیں قرض دوں گا۔ اب قرض لینے والا جو جناب سامنے قرض دے رہا ہے اس کو جو چیز دیتا ہے اس کو کہتے ہیں اس نے اپنا سامان گروی رکھ دیا ہے، اس نے اپنا سامان کیا رکھ دیا ہے؟ گروی رکھ دیا ہے۔ اور یوں ہماری جو جان ہے یہ بھی ہمارے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو اب اچھائی کی امید نہ رکھیں۔ جو کاٹیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، اور اگر جو بوئیں گے تو جو ہی کاٹیں گے۔ بلکہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جو ہر جمعہ کو خطبے کے اندر آپ لوگوں کو سنائی جاتی ہے۔ حضور جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا، یہ ہر جمعے کو حدیث سنائی جاتی ہے، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا والذنب لا ینسا، گناہ کو بھلایا نہیں جاتا۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کو بھلایا نہیں جاتا۔ والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اعمل ما شئتا، تو جو چاہے کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ہر جمعے کو حدیث سنائی جاتی ہے، عربی کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے عربی کے اندر، خطبہ عربی کے اندر ہوتا ہے، عربی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ہر جمعے کو سنائی جاتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور فارسی کا شعر ہے کندم زی کندم، جو زی جو از مکافات عمل غافل مشو، یعنی گندم بیج کر گندم ہی کاٹو گے، جو بیج کر جو ہی کاٹو گے۔ دنیا میں مکافات عمل جاری ہوتا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، یہ ہوا تو میں مرا مٹا یا رب۔ بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، یہ ہوا تو میں مرا مٹا یا رب۔ اب تو میرے مال ایسے ہے ہی نہیں کہ میں بچ سکوں، میں تو بڑا گناہ گار اور بڑی نافرمانیاں، اگر یہی قانون چلا تو پھر تو ہم برباد ہو جائیں گے مولا ہیں۔ یا اللہ پاک تو بچانے والا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ مجھے شاد رکھ۔ امام ذاہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا، اس کو دیکھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ بندہ صدا لگا رہا ہے جس نے میرا کٹا ہوا بازو دیکھا ہے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو میں نے ماجرا پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں بہت بڑا بدمعاش ہوا کرتا تھا،
میں بہت بڑا بدماش ہوا کرتا تھا اور ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، میں نے زبردستی اس سے ایک مچھلی چھین لی۔ جو مچھلی میں نے پکڑی تو جیسی اس نے مچھلی کو لے کر میں گھر جا رہا تھا تو اس نے میرے انگوٹھے پر کاٹ دیا۔ جب میں نے مچھلی گھر لے گیا تو انگوٹھا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگلے دن وہ انگوٹھا بہت زیادہ سوج چکا تھا۔ میں حکیم کے پاس پہنچا، اس نے کہا اس کا علاج یہ ہے، اس کو کاٹا جائے گا ورنہ تمہارا سارا ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ اب میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد طبیب کو کہہ دیا اس کو کاٹ دو، اس نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا۔ چند دن گزرے، بالآخر مجھے ایک چوٹ اسی انگوٹھے کی جگہ پر لگی اور میرا پرانا درد شروع ہو گیا۔ اگلے دن ہی میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ میں پھر حکیم کے پاس پہنچا، طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ سارا درد بازو میں پھیل جائے گا۔ میں نے سوچ و بچار کیا، میں نے ہاتھ کٹوا دیا۔ اب چند دن گزرے، پھر مجھے وہاں پر ہی زخم لگا اور پرانا درد شروع ہو گیا۔ اب وہ جو درد تھا پورے بازو میں کونی تک پھیلا، میں نے کونی تک کٹوا دیا۔ پھر اسی طرح مجھے چند دن گزرے، پھر زخم لگا تو اب وہ میرا بازو، اس نے کہا بازو کندھے سے کاٹنا پڑے گا، اگر جناب تمہارا کندھے سے بازو نہیں کٹے گا تو یہ درد پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ یوں میں نے اپنا کندھے تک بازو کٹوا دیا تو میرے دوست و احباب تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تم سوچو، ذرا زور دو کہ تمہیں یہ زخم کہاں سے لگا تھا۔ اب اس نے جب سوچا، پتا چلا یہ زبردستی جو میں نے مچھیرے سے ایک مچھلی پکڑی تھی اس نے مجھے کاٹا تھا تو اس کی وجہ سے درد شروع ہوا تھا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اب تمہیں جو زخم ملا تھا اس ظلم کی وجہ سے ملا تھا، تو لہذا تم اب اس مچھیرے کو تلاش کرو اور تلاش کر کے اس سے معافی مانگو، تب تمہاری درد ختم ہوگی، ورنہ اسی طرح تمہارا پورا جسم بیکار ہو جائے گا۔ اس نے تلاش کر کے قدموں میں گر کر اس گناہ کی معافی مانگی۔ اب جب اس نے سنا کہ تم یہ معافی کیوں مانگ رہے ہو، اس نے اپنے کٹے ہوئے بازو کا سارا واقعہ سنا دیا اور وہ نیک شخص دل تھا، اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دیا اور یوں اس کا وہ زخم ٹھہر گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ بالآخر ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے، لیکن جو مظلوم ہے اس کی بد دعا قبول ہے، آج ہو جائے یا کل اس کا بدلہ مل جائے، لیکن بدلہ ملے گا۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے، اور حدیث مبارکہ میں فرما دیا کما تدین تدان، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ تو لہذا جو ظلم کر رہا ہے وہ باز آ جائے، جو اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ بعد آ جائے، جو نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ بعد آ جائے، جو رمضان کے روزے چھوڑے گا اور چھوڑ دیے پچھلے وہ اس گناہ سے بعد آ جائے، جو نمازیں نہیں پڑھتا، والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا وہ بعد آ جائے، جو آج اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو کل اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گی۔ کیوں؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو بھرو گے۔ تو لہذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اگر بندہ برائی کر بیٹھے، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لے، اب اس کے وبال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ فوراً سے پہلے توبہ کر لے، مولا جو ہو چکا معاف فرما دے، آئندہ تری نافرمانی نہیں کروں گا، فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ اگر بندہ ایسا کرے گا تو اللہ پاک کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے خطا ہو جاتی ہے، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ
التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی، جس نے توبہ کی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ نماز توبہ بھی پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت آپ توبہ کی نیت سے نماز نفل ادا فرمائیں، اور سجدے میں 3 مرتبہ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی پڑھیں۔ ہر سجدے میں 3 بار یہ پڑھیں تو یہ نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ پاک توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی برائی کر بیٹھو تو فوراً نیکی کر لو۔ یہ بھی ایک توبہ کا طریقہ ہے، جب کوئی برائی کر بیٹھو تو فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے بندہ فوراً ہی نماز پڑھنا شروع کر دے، جب کوئی گناہ ہو جائے بندہ فوراً ہی درود پاک پڑھنا شروع کر دے، جب کوئی گناہ ہو جائے بندہ فوراً ہی صدقہ و خیرات کر دے تو انشاءاللہ وہ برائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نماز معاف ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، تو یہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے، اور ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی چند سالوں کی، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ معافی مانگ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، وہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب اگر وہ نماز قضا کرنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اب وہ پکا عہد کرے، وعدہ کرے کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا اور جو میری نمازیں چھوڑ چکی ہیں وہ بھی میں ادا کروں گا، نیت کرے اور ایک ایک کر کے پڑھنی شروع بھی کر دے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی، تب اس کی توبہ۔ اور اسی طرح کسی کا حق کھا لیا ہے تو معافی اس وقت قبول ہوگی جب اس کا حق واپس کر دیا ہے، توبہ اس وقت ہوگی جب اس کا حق واپس کر دیا ہے۔ ایسے تو ہر بندہ کھا پی کے جناب ڈکا لے کر دوسری طرف چلا جائے گا، میں نے معافی مانگ لی، اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، شریعت کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ شرعی طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ جناب جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کرنے کے بعد توبہ قبول ہوگی، اور صغیرہ گناہ اگر کیے ہیں تو وہ ویسے اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ توبہ کر لے یا کوئی نیکی کر لے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے گا۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، ویسے بھی آج شعبان شریف کا روزہ رکھا ہے، بندہ سویا ہوتا ہے اس نے روزہ رکھنا ہے اور صبح کو اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اب اس نے سحری نہیں کی تو اب وہ کیا روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ تو نصف النہار شری تک بندہ بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر سکتا ہے، یعنی آدھے دن تک اس کے پاس ٹائم ہے۔ اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، رات کو سویا رہا، اذان ہو چکی تھی، تو اب وہ اٹھا ہے تو جناب 11 بجے سے پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے کہ بھئی میں آج روزہ ہی رکھوں گا، اس کی وہ نیت قابل قبول ہوگی۔ اگر کسی بندے کو کوئی زہریلا جانور خدا نخواستہ کاٹ جاتا ہے تو ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور جہاں پر اس جانور نے کاٹا ہے وہاں پر اپنی انگلی گھما کر دم کر دے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اثر دور فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔